نبی صاحب لوگ کہیں گے جی مودت میں، اپنی محبت میں، مودت میں اپنے مولا کا نام لے لیا نا. آؤ میں تجھے بتاتا ہوں، ہر چیز کی ضد، مغصوب کی ضد محبوب. اللہ میرا تیرے مغصوب کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں تیرے محبوب کا راستہ چاہیے. ہمیں مغصوب کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں تیرے محبوب کا راستہ چاہیے. جاگنا نوجوان دوستو، آؤ میں تمہیں اللہ کے محبوب کی زبانی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا محبوب کون ہے. اپنی طرح سے نہیں، اللہ کا محبوب ایک اعلان کر رہا ہے. 39 دن گزر گئے، آخری دن ہے خیبر میں. رسول نے ٹیلے پہ چڑھ کے کیا اعلان، لا اعطین رایۃ غدا رجلا قرارا غیر فرار. کل اس مرد کو علم دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ کا محبوب ہوگا. جسے کل علم دوں گا وہ اللہ کا بھی محبوب، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب. ایمان سے بتاؤ علم کس کو ملا؟ علم ملا میرے مولا علی کو. پتہ چلا علی اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے. تو نماز میں یہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے علی کا راستہ دکھا، مجھے علی کے راستے پہ قائم کر. تجھے تکلیف کیا ہے مصلی چھوڑتے ہی یا علی مدد کا منکر کیوں ہو جاتا ہے؟ میں کو بتا رہا ہوں میرا علی ہے ایسا جو درمیان میں ہوتا ہے، چاہے وہ محمد اور میں ہوں، چاہے وہ مخلوق یا میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی حوصلہ افزائی کی آپ نے. میں دنیا کو درس دے رہا ہوں، اس لیے درمیان والا حرف لیا کہ چاہے اللہ کہہ رہے ہیں چاہے میں ہوں یا محمد، درمیان میں علی. مخلوق ہو یا میں. تو خدا کی قسم ہم نے کبھی نہیں کہا کہ علی اللہ ہے، ہم نہیں کہتے کہ علی اللہ ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ علی ہم جیسا ہے. علی ہے درمیان میں، درمیان میں، درمیان میں. ہماری سنتا ہے، اسے سنا دیتا ہے، اس کی سنتا ہے، ہمیں سنا اس سے لیتا ہے، ہمیں دے دیتا ہے. سبحان اللہ. اس سے لیتا ہے ہمیں دیتا ہے، اس کی سنتا ہے ہمیں سنا دیتا ہے. تو یہ ہے الف لام میم. حوالے قدرت ہے. اگر تجھے الف لام میم کا معنی چاہیے تو ورثہ جو ہے نا قرآن، کسی وارث سے پوچھ. جتنی میں نے آپ کے سامنے بات کی تفسیر عسکری دیکھ سکتے ہیں، یہ سب اس سے میں نے آپ کے سامنے چند جملے ہدیتاً پیش کیے. وارث قرآن سے پوچھ کے قرآن کیا ہے. قرآن ثابت ہے، بولتا نہیں. آل محمد ناطق ہیں، کسی کی سمجھ میں نہ آئے وہ الگ بات ہے. یہ ناطق، یہ قرآن کو سمجھتے ہیں. قرآن کب نازل ہوا، قرآن کیسے نازل ہوا، قرآن کہاں نازل ہوا، اور خدا کی قسم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کیوں نازل ہوا. یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن کیوں نازل. یہ الگ بات ہے کہ امت رسول نے انہیں قرآن پڑھنے نہیں. کافی بات ہو گئی. رونے کھلاتے ہیں جس مقصد کے لیے اتنا دور دراز کا سفر کر کے آتے ہو. اور مجھے اندازہ ہو گیا ہے کافی مومنین و مومنات بڑے دور سے آتے ہیں. اس کا اجر حسین کی اماں آپ، لیکن اس دوری کو دوری نہ سمجھا کرو. 20 کلومیٹر 25-50 کلومیٹر سے آتے ہو. رسول کی بیٹی مدینے سے آتی ہے، اور پھر علی کی بیٹی شام سے آتی ہے. شام میں باہر بیٹھے ہو. شام والی بی بی اکیلا بھی نہیں آتی. شام والی بی بی کے ساتھ
حسین کی لاڈلی جناب فضل سلام اللہ علیہ تشریف لاتے، یعنی دور دور سے مہمان آتے۔ میں تو کہتا ہوں خوش قسمت ہو جو مجلس عزا برپا کرتے ہو، مجلسوں میں آتے ہو، ان کو مہمان بنا لیتے ہو جن کا میزبان اللہ ہے۔ اللہ کے مہمانوں کو مہمان بناتے ہو، اللہ تمہاری اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے۔ زیادہ دیر زحمت نہیں لینی، تاریخ کا ایک ورق دہرا دوں، 2-4 آنسو آ جائیں گے، آپ کا وضو ہو جائے گا، زینب کی حسرت پوری ہو جائے گی۔ بڑا ضبط کر کے پڑھتا ہوں، سید ہوں، میرے جگر میں بھی اتنی تکلیف ہے جتنی جناب محسوس کرتے ہیں۔ واپس ہے دربار سے حسین، یہاں رات چھوڑا تھا، آگے حسین، پیچھے اکبر، پیچھے قاسم، جو خلاف فصل چلتا تھا نا حسین کے، سرکار عباس، سب سے پیچھے ہے عباس، امامہ کھلا ہوا گلے میں، نظریں جھکی ہوئی، دونوں ہاتھوں میں تلوار یوں پکڑے ہوئے، کمان بنائے ہوئے تلوار کی، روتا بھی آتا ہے، چلتا بھی آتا ہے۔ زہرا کے دروازے پہ حسین پہنچا، بڑی توجہ سے سنتے رہنا نوجوان، بالخصوص میرے بچے جتنے بھی بیٹھے ہیں، یہی درس آل محمد ہے۔ دروازہ کھلا، مخدرات عصمت، بطول کی بطول بیٹی، زہرا کی زہرا بیٹی، جو چل نہیں سکتی تھی نا، حسین کے انتظار میں اللہ جانے کتنی دیر کھڑی رہی۔ سامنے حسین سلام کیا، شریکت الحسین، حسین کا سلام ہو۔ بی بی نے سلام کا جواب تو دیا، لیکن حسین سے بولی کچھ نہیں، آواز دی، اما فضا چراغ لے آؤ، میرے عباس کو بلاؤ۔ آخر میں ہے سرکار عباس۔ جب سرکار عباس حویلی کے اندر آئے، دروازے کے اندر آئے نا، تو بی بی کہتی ہے چراغ سامنے لے جاؤ، میں عباس کو دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ سارا واقعہ میں عباس کے چہرے سے پڑھ لوں گی۔ ایک نگاہ علی کی علی بیٹی نے دیکھی، پھر عباس سے بولی کچھ نہیں، حسین کے سامنے کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی ہے دربار والے کیا کہتے ہیں، میرا عباس کیوں رو رہا ہے، دربار والے کیا کہتے ہیں۔ سرکار حسین نے سر پہ بوسہ دیا، زینب دربار والے کہتے ہیں یزید کی بیعت کرو۔ بیعت کا نام آنا تھا، علی کے لہو کو جوش آیا، علی کی علی بیٹی کہتی ہے حسین ہم اور بیعت نہیں کریں گے ہم۔ حسین رو کے کہتے ہیں زینب اگر بیعت نہ کی مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ بی بی کہتے ہیں مجھے قبول ہے، مکہ چھوڑنا پڑے گا، مجھے قبول ہے، کربلا جانا پڑے گا، مجھے قبول ہے، اکبر دینا پڑے گا، مجھے قبول ہے، عباس کے بازو کٹانے پڑیں گے، بی بی کہتی ہے مجھے قبول ہے، حسین کہتے ہیں مجھے اپنا سر دینا پڑے گا، زینب کہتی ہے مجھے قبول ہے۔ حسین جتنا صابر تھا زمین پہ بیٹھ گیا، رو کے کہتے ہیں زینب تجھے چادر دینی پڑے گی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، فاتح بھی کرتے ہو سنتے بھی ہو، اللہ مالک تیرے ہم سے قبول فرما، یہی حق ہے شریفوں کے غم میں رونا۔ زینب تجھے چادر دینی پڑے گی، بھائی کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئی، ہاتھوں پہ بوسہ دے کے کہتی ہے اگر میں چادر دوں تو نانے کا دین بچ جائے گا، بچ جائے گا۔ بسم اللہ، بڑا اچھا استقبال کیا تو نے۔ دونوں بہن بھائی چلے، رات کا وقت ہے، حسین اپنے سین میں تشریف رکھے، عباس جی میرا آقا میرے قریب آؤ۔ روتی ہوئی آنکھوں سے عباس زمین پہ بیٹھ گیا۔ حسین کہتا ہے عباس میرے پاس وقت تھوڑا ہے، کاغذ قلم دوات لے آؤ، ایک فرشت بناؤ، میں نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ حسین کو کچھ نہیں کہا، جہاں علی کی بیٹی بیٹھی تھی نا، زمین پہ دونوں ہاتھ رکھے، رو کے کہتا ہے علی کی علی بیٹی ہے، یہ جو مجھے کہتا ہے کہ قلم لے آؤ، میں نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ اتنا اس سے کہتے صرف ایک دفعہ اجازت دے عباس تلوار اٹھا لے۔ بھی کہتے ہیں میں امام کی رضا میں پابند ہوں، ہمارے وقت کا امام ہے، جو کہتا ہے تو کر۔ عباس اٹھے، کاغذ قلم